اللہ 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 پتہ آپ نحالا دا پتہ آپ نحالا دا پتہ آپ نحالا دا پتہ آپ نحالا دا مندیان گللا مندیان گللا مند کامل جکالا دا اللہ 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 قسمت نو جگاندے نے قسمت نو جگاندے نے قسمت نو جگاندے نے قسمت نو جگاندے نے جڑے میرے آقا دا جڑے میرے آقا دا میلاد مناندے نے اللہ 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 اتفاق مدینے دے اتفاق مدینے دے اتفاق مدینے دے او اکھیاں دا سرما سے بولو اکھیاں دا سرما سے اکھیاں دا سرما سوڑی خاک مدینے دے اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ بعد از حمد و صلاۃ جلیل المرتبت ذی بصیرت وارثان منبر و محراب علماء و مشایخ اہل سنت طالبان رشد و ہدایت حاملین عقیدہ حق و صداقت اور ذی فہم سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 نومبر 2022 بروز اتوار ہم یہاں اہل سنت کے عظیم مرکزی دارالعلوم جامعہ قادریہ حقانیہ امین آباد اٹک شہر میں
جامعہ حاضہ کی گولڈن جوبلی کے موقع پر عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد کانفرنس میں شریک ہیں۔ میں اپنی گفتگو کی جانب بڑھنے سے پہلے جامعہ کے مؤسس اور مدیر اور بانی قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین غوث زمان حضرت پیر بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس عظیم کاز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار گوہر بار کو اپنے نور سے لبریز فرمائے اور ان کے جان نشین فخر المدرسین استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ پیر عبد العادل بادشاہ قادری محتمم جامعہ حاضہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نافعہ شافعہ نصیب فرمائے۔ جامعہ حاضہ کے منتظم اہل سنت کی متحرک اور باعزت شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد یوسف حقانی صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ قادریہ حقانیہ اور آپ کے پورے سٹاف کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے بھلائی خیر اور برکات نصیب فرمائے۔ آج کی اس مبارک اور باعزت نشست میں میں عزت مآب جناب رانا صفدر صاحب اور لال محمد فاروقی صاحب جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کے بے حد و حساب اصرار پر اور اپنی والدہ محترمہ کے حکم پر آج سے 6 مہینے پہلے جنگ کے لیے دی گئی محفل کو چھوڑ کر میں جامعہ قادریہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حسب معمول و حسب روایت میرے اور آپ کے درمیان جتنی دیر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا تعلق قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہوگا اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات پر پیرا دیں گے۔ مجھے صرف آپ کی توجہ درکار ہے اور میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ یقیناً وارثان ممبر و محراب سنجیدہ فکر متین خیال نفیس المزاج ارباب فکر و نظر کا ایک جمع غفیر ہے اور میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کلام اللہ کے چند مقامات سے کچھ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے اور اقبال کے اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ شعروں کو سکھا دے رم آہو۔ یہود و نصارہ کا مزاج یہی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں بہتر ہے کہ شعروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ۔ اور تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہ امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ مصطفیٰ تیرا جینا اور بھی دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ ہماری
ہم نے کون سا راستہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اختیار کرنا ہے۔ ایک بات مجھے اچانک میرے ذہن میں ابھی وارد ہو گئی۔ شیخ الحدیث مولانا عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث کے دوران قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ آپ درس حدیث دے رہے تھے اور قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کیا اور فرمایا کہ میں صرف ایک وجہ سے قیامت کا انتظار کر رہا ہوں کہ قیامت جلدی بپا ہو تاکہ میں ان لوگوں کو دیکھوں جنہوں نے شان مصطفیٰ کا سودا کیا ہے۔ بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑی تسلی کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اگر بات دل کی گہرائی میں اترے اور مولا کائنات فرماتے ہیں نا کہ انسان کا دروازہ باہر سے نہیں کھلتا، انسان کے دل کا دروازہ اس کے اندر سے کھلتا ہے۔ اور آج اگر دل کا دروازہ کھل جائے جامعہ قادریہ کے اس 50ویں سالانہ اجتماع کے اس انعقاد پر، تو پھر آج کے بعد یہ تہیہ کر کے یہاں سے جائیے گا کہ آج کے بعد زندہ بھی اس لیے رہنا ہے کہ ناموس رسالت کا تحفظ کریں گے، مرنا بھی اس لیے ہے کہ مر کے مصطفیٰ کی عزت و آبرو پہ پہرا دیتی ہوئی قبر پتہ چلے گی کہ کوئی حضور کی آبرو پہ پہرا دے کے آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن پاک ہے، آپ سے بہت ساری باتیں مختصر وقت میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 2 ہے، سورت کا نام سورت البقرہ ہے، آیت کا نمبر 174 ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک گہرا پیغام ہماری سماعتوں کو ہدیہ کیا ہے، اور اس پیغام پہ مجھے جناب کی توجہ درکار ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آیت میں نے تلاوت کر لی، ترجمہ میں پڑھنے لگا ہوں، جلیل المرتبت لوگوں کا جمع غفیر ہے، اور اہل علم میری اس بات کی تائید کریں گے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھنے پر قرآن مجید کی آیت پڑھنے کا ثواب مجھے بھی مل گیا، آپ کو سننے کا ثواب مل گیا، ترجمہ پڑھنے کے بعد مجھے ترجمہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، آپ کو ترجمہ سننے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن آیت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا ہے وہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ہمیں آیت کا شان نزول معلوم کرنا ہوگا۔ کہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ تحمل کے ساتھ سنیے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ جو شان مصطفیٰ کو چھپاتے ہیں، انزل اللہ من الکتاب جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور قرآن کی آیتوں کا کھوٹے داموں کے عوض سودا کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا،
اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کو منہ نہیں لگائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہیں کون جو قرآن کی آیتوں کا کھوٹے داموں کے عوض سودا کرتے ہیں، شان مصطفیٰ کو چھپاتے ہیں، اور انہوں نے کب سے یہ کام شروع کیا ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد قرآن خود بتا دے گا۔ حضرت مجھے اگر آپ اجازت دیں وارثان منبر و محراب تو میں آیت کا شان نزول پڑھ کے سنا دوں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس کا میں شان نزول پڑھ کے جناب کے گوش گزار کروں اور پھر میں اگلی آیات کی جانب بڑھ جاؤں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کو منہ نہیں لگائے گا، ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور اللہ کا عذاب دردناک ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہود مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد سے پہلے کون؟ آپ کو تھوڑا میرے ساتھ چلنا پڑے گا، یہ بات ذہن میں اتارنے والی ہے۔ یہود مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اور میں اتنے زور کے ساتھ یہ بات اس لیے حضرت کر رہا ہوں نا کہ ہمیں تانا دیا جاتا ہے، مولویوں کو کیا پتا، جب لنڈے کے انگریز اور موم بتی آنٹیاں ہمیں تانا دیتے ہیں، ہم ابھی بتائیں گے کہ ہمیں کیا کیا نہیں پتا۔ وہ ابھی واضح ہو جائے گا، احساس کمتری کا شکار مت ہوا کریں، اپنی عزت پہ ہمیشہ فخر کیا کریں۔ یہی وہ کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے چن لیا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، میں شان نزول پڑھ رہا ہوں۔ یہود مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سمجھے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، اس امید پر حضور کے اوصاف جو توریت میں تھے لوگوں کو سناتے تھے، حضور کی تشریف آوری پر اپنی حکومت اور کاروبار جاتے رہنے کے خوف سے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، نہیں سبحان اللہ کی بات نہیں ہے، توجہ کی بات ہے، سبحان اللہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ توجہ کا ہے۔ یہود مدینہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے سمجھے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل سے ہوں گے، اس امید پر حضور کی تعریف جو توریت میں تھی لوگوں کو سناتے تھے۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد اپنی حکومت اور کاروبار جاتے رہنے کے خوف سے در پردہ حضور سے حسد کرنے لگے، اور حضور کی نعت کی آیتیں جو توریت شریف میں تھیں وہ چھپا دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورت بقرہ کی آیت نمبر 174 کو نازل فرمایا۔ حضور کی
تشریف آوری سے پہلے یہودی لوگوں کو توریت پڑھ کر سنایا کرتے تھے کہ یہ شان محمد ہے. حضور کے میلاد کے بعد اس لیے شان محمد کو چھپایا کہ مسئلہ کاروبار اور حکومت کا تھا. کاش 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 مسئلہ کاروبار اور حکومت کا تھا، اس لیے شان محمد پر پردہ ڈالنے لگے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے پردہ جو ڈالنا تھا وہ ڈال دیا، عیسائیوں نے انجیل میں جو پردہ ڈالنا تھا وہ ڈال چکے، اہل زبور نے جو پردہ ڈالنا تھا وہ ڈال چکے. آج کون ہے جو حکومت اور کاروبار بچانے کے لیے قرآن کی آیتوں کا سودا کرتا ہے، شان مصطفیٰ چھپاتا ہے؟ بندہ تو وہ تلاش کرنا ہے نا، تلاش تو آج جامعہ قادریہ کے اجتماع میں وہ بندہ تلاش کرنا ہے. قرآن میں شان مصطفیٰ چھپانے کی وجہ دو چیزیں بیان کی ہیں، حکومت اور کاروبار. نہیں، حکومت اور کاروبار. شان مصطفیٰ چھپانے کی دو وجہ قرآن نے بیان کی. جو لوگ قرآن کی آیتوں کا سودا کرتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور سودا بھی کھوٹے سکوں کی عوض کرتے ہیں شان مصطفیٰ چھپانے کے لیے، تاکہ حکومت بھی باقی رہے، کاروبار بھی باقی رہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کا کاروبار اور حکومت کا باقی رہنا تو ناممکن ہے. البتہ اللہ نے سورۃ مجادلہ میں یہ ضرور فرما رکھا ہے، انہیں میں نے گنتی بھی کر لیا ہے، لائن میں بھی لگا دیا ہے. انہیں میں نے گنتی بھی کر لیا ہے، انہیں میں نے لائن میں بھی لگا لیا ہے. اب یہ قرآن مجید کی آیتوں کا سودا کس طرح کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. آیتوں کا سودا کس طرح کرتے ہیں؟ ممتاز قادری کو پھانسی دیتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. قرآن کی آیتیں کھوٹے سکوں کے عوض بیچتے ہیں. بیچی تھی یا ایسی پھانسی دے دی تھی؟ آسیہ کو دن دہاڑے رہا کرتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. کھوٹے سکوں کے عوض قرآن بیچتے ہیں. وزیر آباد میں گولیاں مارتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. فیض آباد میں گولیاں مارتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ہری پور میں گولیاں مارتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. قانون ختم نبوت میں ترمیم کرتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. رب العالمین جو تیری آیتوں کو بیچے اور کھوٹے داموں کے وقت بیچے، شان مصطفیٰ چھپائے، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کا اقتدار باقی رہے گا؟ فرمایا نہیں، اولئک یأکلون فی بطونہم الا النار. یہ وہ بد نصیب ہے جو مال نہیں بنا رہا، اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہا ہے. اولئک ما یأکلون فی بطونہم. ارباب فکر و نظر کا ایک جمع غفیر ہے، اور میں قرآن مجید کا ایک اور پیراگراف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور آپ کے دل کے دروازوں پر میں دستک دینا چاہتا ہوں، اور یہ دستک کا تعلق 3 بار ہوگا، اور تیسری بار اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو پھر مہمان کے لیے حکم شریعت کا یہی ہے کہ وہ 4تھی بار دروازہ نہ کھٹکھٹائے، اور 3 بار ویسے دروازہ کھل جائے گا، اس لیے کہ سب غیرت مندوں کا اجتماع بیٹھا ہے. تھوڑا سمجھ
سمجھنا مشکل ہوگا لیکن بات سمجھ جائیں گے آپ. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، قرآن کی آیتوں کو کھوٹے سکوں کی عوض بیچتے ہیں. یا اللہ یہ جو بیچنے والے ہیں یہ کس کے ہاں بیچتے ہیں؟ فرمایا یہ ان کے ہاں بیچتے ہیں جنہوں نے تورات اور انجیل میں میرے محمد کی شان کو چھپایا تھا. یا اللہ اب ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ کیا انہیں جفیاں لگانی ہے؟ کیا ان سے دوستی کرنی ہے؟ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں اور آپ سبحان اللہ کہہ کر قرآن کا استقبال کرنے لگے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. قرآن مجید کا 28واں پارہ، سورت کا نمبر 64، سورت کا نام سورت تغابن، آیت کا نمبر 14 اور 15. اے ایمان والو، ان من ازواجکم تمہاری کچھ بیویاں، و اولادکم اور تمہاری اولاد، عدو لکم تمہاری دشمن ہے، فاحذروہم ان سے بچ کے رہو، وان تعفوا اور معاف کرو، وتصفحوا صلح کرو، وتغفروا اور بخش دو، فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، واللہ عنده اجر عظیم اور اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے. رک کر سن لیں اور بڑے انعماق کے ساتھ اور بڑی آبرو مندانہ نظر کے ساتھ قرآن مجید کو دیکھیں. آیت کا نمبر میں نے کیا بتایا؟ سورت کا نام کیا بتایا؟ تغابن. آپ سے پوچھا ہے، علماء سے نہیں پوچھا. سورت کا نام تغابن، سورت کا نمبر 64، سپارہ 28واں. اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں. کسی مرحلے پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، اس مرحلے کو سامنے رکھو. منزل معلوم ہے، راستہ معلوم نہیں. راستہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس راستے پر ہو کر جب ہم اپنی منزل کی طرف جائیں گے تو کانٹے تو آئیں گے، لیکن پہنچ جانے کے بعد پھر صرف پھول ملا کریں گے. تھوڑی مشکلیں تو آئیں گی، آپ کو ڈرایا بھی جائے گا، آپ کو دھمکایا بھی جائے گا، آپ کو مشن سے ہٹایا بھی جائے گا. آپ کو لنڈے کے انگریز مشن سے ہٹانے کے لیے ایسی ایسی فلمیں ریلیز کریں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی. لیکن قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ چالیں چلتے ہیں، اللہ تدبیر اختیار کرتا ہے، اور اللہ سے بہتر کس کی تدبیر ہو سکتی ہے؟ چند دن پہلے قبلہ ایک ڈرامے باز نے
ایک نئی فلم ریلیز کی، لیکن فلم اپنے انجام کو پہنچنے سے پہلے اپنے انجام کو پہنچ گئی، اس لیے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تم ہو جو مکر کر رہے ہو، ایک اللہ ہے جو اپنی تدبیر اختیار فرما رہا ہے، اور رب سے بہتر کس کی تدبیر ہو سکتی ہے؟ جس وقت میرے نبی نے حکم دیا کہ ہجرت کرو، رکو، ہجرت کرو، ہجرت کا حکم جو ہے یہ ہر مسلمان کے لیے تھا کہ مکہ چھوڑا جائے اور یثرب کو مدینہ بنایا جائے۔ یثرب کی طرف ہجرت کرتے وقت، یثرب کی طرف ہجرت کرتے وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کلمہ پڑھنے والے پر مکہ چھوڑنا اور یثرب جانا، اسے مدینہ بنانا فرض تھا۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے پڑھا ہے۔ جس وقت ہجرت کا حکم نازل ہوا تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، انہوں نے گھر جا کے اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان کی بیویوں اور ان کے بچوں نے انہیں مشورہ دیا، کاروبار مکہ میں ہے، رہن سہن مکہ میں ہے، کھانا پینا مکہ میں ہے، برادری مکہ میں ہے، رشتہ داری مکہ میں ہے، اور آپ مکہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ ان مسلمانوں نے بیویوں اور بچوں کے کہنے پر ہجرت کا ارادہ ترک کر دیا، جس طرح آج کے دور میں بہت سارے لوگوں نے بیوی، بچوں، ماں باپ اور اولاد کی وجہ سے ناموس رسالت کی بات کرنا چھوڑی ہوئی ہے۔ میرے 10 لاکھ مرید ہیں، میرے 15 لاکھ مرید ہیں، ہم ان مریدوں کو کیا کریں جو ناموس رسالت کے کام نہیں آ رہے؟ میرے عرس کے اوپر 15 لاکھ کا اجتماع تھا، میں کیا کروں تیرے عرس کو جو 15 لاکھ کا اجتماع رسول اللہ کی عزت کے کام نہیں آ رہا؟ علامہ رفاقت حقانی صاحب جو پیر اندر کمرے کے اندر محکمہ اوقاف کے ساتھ لین دین کرنے کے بعد باہر آ کر مریدوں کو پاگل بنائے کہ پیر صاحب کی کرامت دیکھ کر محکمہ اوقاف واپس جا رہا ہے، حالانکہ ہمیں تو اندر کی خبریں ہوتی ہیں کہ لین دین کر کے واپس جا رہا ہے۔ اے جو محکمہ اوقاف سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، وہ حشر کے میدان میں تجھے بچائے گا، سہارا ایک ہی ہے، حسین کے نام سے بچا کرنا سے۔ بھائی میرے سامنے قرآن مجید ہے، میں جہلوں کے اجتماع سے مخاطب نہیں ہوں، میں کائنات کا نہیں 14 طبق کا بہترین علم حاصل کرنے والے لوگوں کے اجتماع سے مخاطب ہوں۔ میرے حضور خواجہ خواجگاہ حضور پیر سیال خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی سے ایک بندے نے سوال کیا، حضور آپ سابقہ امتوں کی تاریخ کے بارے میں کوئی معلومات رکھتے ہیں؟ فرمایا بالکل رکھتا ہوں۔ فرمایا حضور کوئی بتائے نا؟ فرمایا پہلے سپارے کی آخری آیت ہے، تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ جو گزر گئے ان کے بارے میں پوچھنا کیا ہے، جو
تاریخ جانتا ہوں، میں نے ٹرپل ایم اے کر لیا، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں یہ ہوں، میں یوں ہوں۔ فقیر کے دروازے پہ بندہ گیا، حضور آپ سابقہ امتوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ سابقہ امتوں کی تاریخ کے بارے میں کوئی معلومات ہے؟ فرمایا ہے۔ کہا حضور کتنی ہے؟ فرمایا پہلے سپارے کی آخری آیت ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ مجھے ٹائم ملا تو میں وہ 40 سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی کے پاس ایک بندہ آیا جی، اس نے 40 سوال لکھے۔ بندے کہتے ہیں نا آج ہم بڑے جدید ہیں، آج ہم دور جدید سے گزر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسا جہالت کا دور ہے جہاں بندے رسول اللہ کے ساتھ قدم قدم پہ بے وفائی کرتے ہیں۔ بندہ آ کے کہنے لگا حضور میرے 40 سوال ہیں، اور سوال لکھنے والا اس وقت کا شیخ الحدیث مولانا محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 40 سوال لکھے۔ فرمایا 40 سوالوں کا جواب قرآن سے چاہیے۔ حضور خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی نے 40 سوالوں کا جواب قرآن کی 75 آیتوں کے ساتھ عطا فرمایا۔ ایک منٹ میرا بیٹا، ایک منٹ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی شان حبیب الرحمان میں ایک بات لکھتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی شان حبیب الرحمان میں کہتے ہیں قیامت کے دن زبان پہ تالا لگ جائے گا، بندے کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جب اپنا جسم دشمن ہو جائے گا نا، اس وقت حکیم الامت فرماتے ہیں حضور جب اپنا جسم دشمن ہو جائے گا، حضور اپنے امتی کے حق میں سجدہ شفاعت کر رہے ہوں گے۔ جب اپنا جسم دشمن ہوگا نا، اس وقت یہ ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، یہ کسی جھوٹی پٹواری اور جالے کے لیے نہیں ہوتے تھے، حسنین کے نامہ کے لیے ہوتے تھے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ارباب فکر و نظر اور معزز سامعین، کچھ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، جنہیں ابھی دین کی حساسیت کا اتنا معلوم نہیں تھا جتنا صدیق اکبر جانتے تھے، جنہیں ابھی دین کی حساسیت اور اہمیت کا اتنا معلوم نہیں تھا جتنا علی کریم جانتے تھے، انہیں اتنا معلوم نہیں تھا جتنا ابو عبیدہ اور جتنا عبد الرحمن بن عوف جانتے تھے، انہیں ابھی اتنا معلوم نہیں تھا جتنا حضرت طلحہ اور زبیر جانتے تھے، جتنا سلمان، صہیب اور بلال جانتے تھے۔ ان مسلمانوں نے بیویوں سے مشورہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے، بیویوں نے کہا ہجرت کا ارادہ ترک کر دو۔ انہوں نے بیویوں کے کہنے پہ ہجرت کا ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 2.5 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، رہتے مکے میں ہیں، کعبہ مکے میں ہے، زمزم مکے میں ہے، صفا مروہ مکے میں ہے، مزدلفہ مکے میں ہے، حجر اسود مکے میں ہے، منا مکے میں ہے، پر جدھر بھی جاتے ہیں نا انہیں اندھیرا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ جہاں حضور نہ ہو، اٹک والوں جہاں حضور نہ ہو وہاں ہوتا اندھیرا ہی ہے، چاہے بندہ بیت اللہ کے اندر کیوں نہ بیٹھا ہو، جہاں حضور نہ ہو۔ قبلہ انہوں نے اپنا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا، انہوں نے کہا اب ہمیں ہجرت کرنی چاہیے۔
بیویاں مکے میں چھوڑی، بچے مکے میں چھوڑے، قرآن میرے سامنے پڑھا ہے، مکہ سے سفر شروع کیا، مدینے پہنچے، صدیق اکبر سے ملے تو صداقت کا جبال پایا، عمر سے ملے تو عدل میں کمال پایا، علی سے ملے تو زبان علی پر علم و حکمت کے 1000 دروازے کھل کر نظر آئے، سلمان سے ملے تو سلمان و منا اہل البیت کی شان بندہ نوازی سے نوازا گیا، اب جس سے بھی ملتے ہیں اسے کمال کے کمال پر پاتے ہیں، تو پریشان ہو گئے، ہم نے بڑا وقت ضائع کر دیا، لیکن ایک بات جامعہ قادریہ کے اجتماع میں کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ، حضور کی بارگاہ میں بندہ لیٹ بھی جائے، چاہے جتنا لیٹ جائے، پر غلطی کھا کے جائے حضور کی بارگاہ میں تو نمبر 100 پوری ملتے ہیں۔ حضرت بس ایک منٹ بابا جی، نمبر 100 پوری ملتے ہیں۔ اب یہ کہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کوئی معافی کی گنجائش موجود ہے؟ فرمایا جو ہماری بارگاہ میں آ جائے نا اسے معافی ہم کروا دیتے ہیں۔ ادھر حضور نے معافی دی، ادھر اللہ نے آسمان سے آیت نازل فرمائی، جبریل جی رب جلیل، فرمایا سورۃ تغابن 64 نمبر سورت 28واں پارہ آیت کا نمبر 14 15 لے جا اور قیامت تک بتا دے ایمان والوں کو کہ جو اپنا دشمن پہچاننا چاہتا ہے وہ اپنا دشمن پہچانے، کہ جو ناموس رسالت کے معاملے میں رکاوٹ بنے وہی تو تیرا دشمن ہوتا ہے، چاہے تیری پارٹی ہو یا تیرا جھنڈا ہو یا تیرا ابا ہو۔ سبحان اللہ بول اور میں قرآن پڑھو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم، حضرت میں نے قرآن اس وقت سے اٹھانا شروع کیا ہے جب میں نے منبر رسول پہ چوروں کو قرآن اٹھا کے حوالے دیتے دیکھا ہے۔ قبلہ جس وقت میں نے منبر رسول کے اوپر بیٹھے ہوئے ایمان اور مذہب کے ڈاکوؤں کو دیکھا نا کہ وہ قرآن اٹھا کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے قرآن اٹھایا، کیونکہ کوئی ایران سے چندہ لے کے 100 سال کے بعد اپنے مذہب کی حجامت کرواتا ہے، کوئی نجد سے چندہ لے کے اپنے مذہب کی حجامت کرواتا ہے، ہمارا تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے توجہ چاہوں گا بھائی، توجہ چاہوں گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، ان بے شک، من ساری نہیں کچھ، ازواجکم تمہاری بیویاں، و اولادکم اور تمہاری اولاد، عدو لکم تمہاری دشمن ہے۔ میں نے کیا کہا؟ شاباش، یہی بات مجھے چاہیے تھی۔ میں وہ واحد خطیب ہوں جو یہ بات کہتا ہوں کہ مجلس سے بندے بولے۔ ان کے منہ پہ چپ نہیں لگانی ہم نے، ان کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ ان کو آج بولنے کا موقع دے گے، یہ آج غلط بھی بولیں گے، آپ محبت سے ان کی اصلاح کرو گے، کل یہی لوگ آپ کی طاقت بنیں گے، جب یہ لوگ آپ کی طاقت بنیں گے تو پھر مصطفیٰ کا دین تخت پہ کھڑا ہوگا۔ مجھے خوشی ہوئی آپ کا حوصلہ دیکھ کے، مجھے خوشی ہوئی، میں بہت مطمئن ہو کے جا رہا ہوں۔ تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، کوئی بندہ میری بات سمجھ سکے تو سمجھنے کی کوشش کرے۔
تک کہ جامعہ قادریہ کے 50ویں سالانہ اجتماع میں آنے والے غیور سنی مسلمانوں اہل سنت کے اس مرکز میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، جب ناموس رسالت کے معاملے میں بیوی اور اولاد دشمن بنے، رکاوٹ بنے، تو اللہ اسے دشمن کہتا ہے جو سیاستدان اور لیڈر رکاوٹ بنے۔ میں اپنے علماء سے تائید لینا چاہتا ہوں، میں اپنے علماء کو تقریر نہیں سنا رہا، یہ سینئر علماء مجھ سے سینئر علماء بیٹھے ہیں، میں عمر میں بہت چھوٹا ہوں، علم میں بھی بہت چھوٹا ہوں، میں صرف تائید لینا چاہتا ہوں۔ حضور والا اگر بیوی اور اولاد دشمن ہے جو ناموس رسالت کے معاملے میں رکاوٹ بنے، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لیڈر ناموس رسالت کے معاملے میں گولیاں چلوائے، وہ تو ریاست مدینہ بنا کے دے گا نا؟ نہیں بنا دے گا۔ میلاد کے جلوس میں گولیاں چلوا کے ریاست مدینہ بنے گی، فیض آباد میں ناموس رسالت کے پہرے داروں کو مار کے ریاست مدینہ بنے گی، وزیر آباد میں ختم نبوت کی بات کرنے والوں کو شہید کر کے ریاست مدینہ بنے گی، قانون ناموس رسالت میں ترمیم کر کے تو ریاست مدینہ بنے گی، کتوں کے ساتھ کتے نہلا کر انگریزوں کے کتے نہلانے پر ہی تو ریاست مدینہ بنے گی۔ اور کبھی تو سمجھو جنہیں تمہیں علماء کی چٹی چادروں میں دین نظر نہیں آیا، انہیں یہود و نصارہ کو پانے یہ کتوں میں تمہیں دین کیسے نظر آ گیا؟ بولے سبحان اللہ تاکہ میں اگلی بات آپ کے حوالے کروں۔ توجہ میری طرف کریں، حوصلہ دیں عوام کو، حوصلہ دیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں حضرت، یکم ربیع الاول سے لے کے آج غالباً 10 جمادی الثانی ہے، کتنی؟ 10 ربیع الثانی ہے، 40 دن گزر گئے یکم ربیع الاول سے لے کے 10 ربیع الثانی تک، 40 دن گزر گئے۔ 40 دنوں میں 100 محفلوں کے اندر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، 100 محفلوں کے اندر 5000 سے زیادہ لوگوں نے صرف اس بات پہ رجوع کیا ہوگا کہ ہمیں حقائق کا معلوم نہیں تھا، آج کے بعد ہم جیے گی بھی ناموس رسالت کے لیے، مریں گے بھی ناموس رسالت کے لیے۔ تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، کون سی بیوی؟ کون سی بیوی؟ جو دین سے روکے، جو دین سے دور کرے، جو ناموس رسالت سے دور کرے، جو اولاد رکاوٹ بنے، وہ تمہاری دشمن ہے۔ یہ تو بیوی اور اولاد کی بات ہے نا۔ آؤ قرآن مجید کا 10واں سپارہ، 9 نمبر سورت کا نام سورت توبہ، آیت نمبر 24 میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ یقیناً سبحان اللہ کہنے ہی والے ہیں۔ آپ کچھ بولتے رہا گا، میں یاد کر کے نہیں آیا تقریر، مجھے یاد نہیں ہے، واللہ مجھے یاد نہیں ہے تقریر، میں نے سنا نہیں ہے یا آپ نعرہ لگائیں گے میں نے بھول جانا ہے، نہیں، میں نے قرآن سے نکال کے آپ کو بتانی ہے، اتنی دیر میں کچھ بولتے رہے۔ یہ قرآن مجید کا قبلہ 10واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے، آیت کا نمبر 24 ہے، سورت کا نمبر 9 ہے، میرے ساتھ سبق دوہرا لے۔ سپارہ، سورت کا نام، سورت کا نمبر، آیت کا نمبر 24 میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سبحان اللہ بولیں۔
پچھے جے 72 رہتا اور پیان وہ میں ساریاں پڑھ کے جانیان تے علامہ قاسمی صاحب حافظ اللہ بھی تشریف میرے گھر میں لیا چکے ہوتن سبحان اللہ بولو وہ تو پیشی ہوئی پئی ہے اتنا جلدی ایک کام مکان والا نہیں ہے سبحان اللہ بولو مکانا میں کمی 72 رہتا میں نے خطیب وہ پڑھنے دے گیا حضور پیر سیال سے 40 سوال ہوئے خواجہ ضیاء الدین تھے آپ نے قرآن میں تو جواب دیتا انہوں نے اندر سارا کچھ آ جائے گا میں تو انہوں نے وہاں دشمن ہے بیوی اور اولاد یہاں کون دشمن ہے جی سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ ادھر نہیں نا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين بیٹا کون سے سال میں پڑھتے ہو دوسرے سال میں اسکول کی تعلیم کتنی ہے 9 ادھر ہے میرے پاس مائک سیدھا کرو اٹھاؤ میں میرے دائیں ادھر میرے بائیں طرف میں آپ بھی سٹیج کے اوپر سبحان اللہ جلدی جلدی بولنا ورنہ میں سکول میری بات سنو ابھی میں نے اٹھایا اپنی برادری سے بندہ پھر میں اٹھاؤں گا کوئی کالج سکول والا جس کو بڑا فخر ہوتا ہے نا لاڈ مکالے کے قدیم نظام تعلیم پہ پھر میں اس سے پڑھاؤں گا اپنے محمد عربی کا جدید نظام تعلیم میرا بیٹا یہ آیت پڑھوں گا میں آپ نے ان کو اردو ترجمہ سناتے جانا ہے آپ بیٹا مائک پکڑو بڑی تسلی کے ساتھ ہم نے بات پہنچانی ہے ہم نے ناموس رسالت کا پہرا دینا ہے ہم نے حضور کی آبرو کی بات کرنی ہے ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی بات کرنی ہے اس کے علاوہ تو ہم نے کرنا ہی کچھ نہیں مجھے قبلہ رفاقہ دھگانی صاحب مجھے چند دن پہلے ایک بندہ محفل میں داخل ہوتے وقت نا مجھے کہنے لگا صرف میلاد بیان کرے ہوتے میں کہتا ہوں آپ پہ کر لے میں کہتا ہوں پتہ جی ہے کہ صرف میلاد بیان کرنا تو آپ پہ کر لینا میں گھر چلا جانا حضرات اس جملے کی پیچھے بھی سازش ہے صرف میلاد بیان کرے ہو صرف میلاد بیان نہ کرے ہو میلاد والے کی عزت بیان کرے ہو اور میں ان علماء سے تائید لوں گا اور یہ میری بات کی تائید کریں گے مجبور ہو کے نہیں میری بات غلط ہے تو میری بات کو ریجیکٹ کیجئے اور اگر میری بات درست ہے اور تندرست ہے تو پھر میری بات کی تائید کیجئے آج ہمارے سٹیجوں پر جب حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرانے کی روایتیں بیان کی جاتی ہے حضور نے بکریاں چرائیں بکریاں چرتی نہیں تھی حضور کو دیکھتی رہتی تھی اور دودھ سب سے زیادہ دیتی تھی چرتی نہیں تھی حضور کو دیکھتی رہتی تھی دودھ سب سے زیادہ دیتی تھی حضرت بندے بات یہاں روک دیتے ہیں میرا تھوڑا سا اپنی تحقیق ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں بکریاں چرتی نہیں تھی دودھ سب سے زیادہ دیتی تھی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بکریاں بتا رہی ہیں جنہیں حضور مل جائے انہیں منہ مارنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی
رسول اللہ. فرمایا قل ان کان آباؤکم، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے. نہیں میں پڑھوں گا نا آگے. قل ان کان آباؤکم تم فرماؤ اگر تمہارے باپ وابناؤکم اور تمہارے بیٹے واخوانکم اور تمہارے بھائی وازواجکم اور تمہاری عورتیں وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ. تمہاری برادری. دشمن اللہ دشمن دسنا پیا. قل ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ اور وابناؤکم اور تمہارے بیٹے واخوانکم تمہارے بھائی وازواجکم تمہاری عورتیں وعشیرتکم تمہاری دشمن واموال اقترفتموها اور تمہارے کمائی کی مال. ہاں جی کہ یورپ سے بگاڑیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے. تمہیں ڈر ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسند کا مکان. أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو. زیادہ پیاری ہو تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 لبیک یا رسول. میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں جی. اس وقت آپ نے دیکھا عالم اسلام کی انتہائی علمی اور فکری شخصیت غیرت اور حمیت کی دولت اور نعمت سے فیض یاب اور مالا مال استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب مدد اللہ العالی آپ محفل کی زینت بن چکے ہیں اور محفل کی برکات میں مزید اضافہ ہو گیا. میں اپنی بات کو اس سوال کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ جناب علی کریم کی بارگاہ میں 10 آدمی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سوال ایک ہے لیکن ہمیں ہر بار اپنے سوال کا وکھرا وکھرا جواب چاہیے. توجہ چاہوں گا. سوال ہمارا ایک ہی ہے لیکن ہمیں جواب علیحدہ علیحدہ چاہیے. سوال یہ ہے جی کہ یا علی العلم افضل ام المال. اے علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ ایک علمی مرکز میں موجود ہیں نا, بات کو ذرا سمجھیے گا. یا علی العلم افضل ام المال, علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ فرمایا العلم میراث الانبیاء والمال میراث قارون وشداد وفرعون وغیرہم. فرمایا علم افضل ہے کیونکہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون شداد اور ان جیسوں کی میراث ہے. حضور والا دوسرا بندہ کھڑا ہوا. آج جب لنڈے کے انگریز علماء پر تبرہ کرتے ہیں
موم بتی آنٹیاں، یہود و نصارہ کے پالتو، ڈبو چودھری جیسے بدکماش، یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے، اور آپ لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ 14 طبق میں عزت دینے والا علم صرف وہی ہے جس علم کو میرے نبی نے نور کہا ہے، اور جو ان مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر حاصل ہوتا ہے۔ یا علی العلم افضل من المال، پہلے بندے کا سوال ہے، فرمایا العلم میراث الانبیاء والمال میراث قارون وشداد وفرعون وغیرہم۔ دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ سوال نہیں بدلا لیکن جواب بدل دیا، فرمایا العلم یحرسک والمال تحرسہ، فرمایا مال علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تو حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا لصاحب المال عدو کثیر ولصاحب العلم صدیق کثیر، فرمایا مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا بندہ کھڑا ہوا، یا علی العلم افضل من المال، علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا اذا صرفت من المال فانه ينقص واذا صرفت من العلم يزيد، فرمایا مال سے علم افضل ہے کیونکہ جب تو مال خرچ کرتا ہے تو مال کم ہو جاتا ہے، جب علم خرچ کرتا ہے تو اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ پانچواں بندہ کھڑا ہوا، فرمایا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا صاحب المال یدعى باسم البخل واللوم وصاحب العلم یدعى باسم العظام والکرام، فرمایا مال والا ہمیشہ بخیل اور ملامت کے نام سے پکارا جاتا ہے، علم والا ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ چھٹا بندہ، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا المال یحفظ من السارق والعلم لا یحفظ من السارق، فرمایا مال کی چور سے حفاظت کی جاتی ہے اور علم کی چور سے حفاظت نہیں کی جاتی۔ ساتواں بندہ کھڑا ہوا، فرمایا یا علی مال افضل ہے یا علم؟ فرمایا المال يندرس بطول المکث ومرور الزمان والعلم لا يندرس ولا يبلى، مال سے علم افضل ہے کیونکہ مال جب زیادہ دیر پڑا رہے تو خراب ہو جاتا ہے، علم جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اتنی اپنی چمک دکھاتا جاتا ہے۔ کتنے بندے ہو گئے؟ 7۔ آٹھواں بندہ کھڑا ہوا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا المال یکسی القلب والعلم ینور القلب، فرمایا مال بندے کے دل کو پتھر کر دیتا ہے، علم بندے کے دل کو موم کر دیتا ہے، نور کر دیتا ہے۔ 11واں بندہ کھڑا ہوا، 9واں بندہ کھڑا ہوا، فرمایا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا صاحب المال یدعی الربوبیہ بسبب المال ویدعی صاحب العلم العبودیہ، فرمایا مال والا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، علم والا خدا کے سامنے ہمیشہ جھکتا رہتا ہے۔ 10واں بندہ کھڑا ہوا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا صاحب المال یحاسب یوم القیامہ وصاحب العلم یشفع یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن مال والا جب حساب کتاب دے رہا ہوگا، علم والا لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت لے جا رہا۔ یہ ہے وہ نور جو نور ان درسگاہوں سے میسر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ قادریہ حقانیہ اٹک کے اس عظیم فہم و فراست کے اس مرکز کو اللہ تعالی سلامتی، برکات، عزت اور وقار نصیب فرمائے۔ ادارہ حاضہ کے مدیر اور مؤسس اللہ تعالی ان کے مزار پر اپنی بے حد و حساب رحمتوں کا نزول فرمائے، اور موجودہ ادارہ کے محتمم کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ علامہ یوسف حقانی صاحب اور اس ادارہ کے فضلاء کو اللہ تعالیٰ اپنی برکات سے برکات اور دین کی خدمت کرنے کی مزید ہمت، صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ میرے مہربان شیخ الحدیث و تفسیر، عالم ربانی، استاد العلماء، مصنف کتب کثیرہ، علامہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت برکت والی زندگی نصیب فرمائے، اور آپ کی زبان سے جو غیرت کی خیرات ہمیشہ تقسیم ہوتی رہتی ہے، یہ غیرت کی خیرات تقسیم ہوتی رہے اور امت مسلمہ کی سوئی ہوئی غیرت کو بیداری نصیب ہوتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اوکے نا